دسویں امام کو بھی قائد رکھا، 11ویں امام کو۔ 11ویں امام آلموسٹ پوری زندگی سامرہ پہنچنے کے بعد قائد میں تھے۔ آج جو سامرے میں میرے مولا کا روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے۔ وہ جو روضہ ہے اس میں ذریعہ مبارک، وہی امام کا گھر تھا، 10ویں امام کا گھر تھا۔ وہ گھر کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا، اور 11ویں امام کو بھی گھر کے اندر ہی دفن کیا گیا اپنے بابا کے بازو۔ تیسری چیز وہ جو سرداب مقدس ہے، وہ جو بیسمنٹ ہے، انشاءاللہ پرسوں جو میں محفل پڑھوں اس میں کچھ باتیں بتاؤں گا سرداب مقدس کی۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں بڑی دعائیں قبول۔ میرے امام کا آخری مرتبہ وہیں پہ زمانے کے امام کو دیکھا گیا تھا۔ وہ 10ویں امام کے گھر کا وہ بیسمنٹ ہے۔ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو سمر میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو گھر میں رہتے تھے وہ لوگ بیسمنٹ میں چلے جاتے، اسی لیے چلے جاتے کہ بیسمنٹ میں جانے سے تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی، اوپر گرمی بہت ہے ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو بارہ میں ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچا کہ آپ کی زندگی جو ہے صرف 28 سال ظاہری طور پہ میرا مولا یہاں رہا، لیکن اس 28 سال میں بابا کے ساتھ گزاری، بابا کے ساتھ گزارنے کے بعد 54 میں 10ویں امام کی شہادت ہے، اور 60 میں 11ویں امام کی شہادت۔ 6 سال آپ کی حکومت رہی، ظاہری طور پہ امامت رہی۔ نہ تو امام پیدا امام ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام دنیا میں آگے امام نہیں بنتا، بلکہ دنیا میں آتا تو امام بن کے آتا۔ 6 سال میں شیعت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ 11ویں امام جانتے ہیں کہ میرے بعد غیبت صغرا کا آغاز ہو جائے گا، میرا بیٹا قائم جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوگا۔ 55 ہجری 15 شعبان کو زمانے کے امام کی ولادت ہے، تو آپ سے 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے، 5 ایئرز بس۔ تو جانتے تھے مولا 11ویں امام کہ میرا بیٹا صرف 5 سال کا ہے، لیکن 5 سال کا تو امام امام ہے۔ تو امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا، اتنا درس دیا، اتنا بتایا لوگوں کو، ہر وجہ سے کتابیں جمع کروا دی، اس لیے کہ غیبت کا زمانہ شروع ہوگا، شیعت ادھر سے ادھر نہ ہو۔ تفسیر خمی جو ہے یہ 11ویں امام کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اور امام نے اس کو پڑھا تھا، تو جو امام کی نگاہ سے گزری وہ بہترین تفسیر ہے قرآنوں میں۔ جیسا آج کے زمانے میں تفسیر نمونہ بہت اچھی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، یہ ریولوشن کے بعد لکھی گئی تفسیر ہے۔ کئی لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ہمارے مرحوم ذیشان احمد جوادی صاحب نے بھی لکھی۔ سب سے زیادہ مشہور مقبول احمد صاحب فرمان علی صاحب کی، بہت پرانی ہے، وہ 100 سال کے اوپر کی، لیکن لیٹسٹ تفسیر میں تفسیر نمونہ بہت اچھی ہے جو 80s میں لکھی گئی، اور 90s میں مرحوم ہمارے ذیشان احمد جوادی صاحب نے بہت اچھی تفسیر لکھی۔ اور امام کے زمانے میں تفسیر خمی تھی، 11ویں امام کے زمانے میں، جو امام کی نگاہ سے گزری، ویری ویری آتھینٹک، بہت آتھینٹک، لیکن اب اس کی تفصیل زیادہ آپ کو نہیں ملے گی، اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوا، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ عربی میں اس کا اردو میں پورا مکمل ترجمہ نہیں ہوا۔ بہرحال میں ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچ رہا تھا 11ویں امام کے بارے میں، اس لیے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ جس امام کی آج شب شہادت ہے، اس امام کے بارے میں بھی تو معلوم ہو کہ وہ امام نے زندگی کیسے گزاری۔ ایک ہی واقعہ ملتا ہے کہ امام پوری زندگی سامنے میں جتنے سال رہے، ہاؤس ایرسٹ تھے، وہ ہاؤس ایرسٹ تھے۔ ایک وقت صرف اس نے معتمد نے امام کو باہر نکالا، اور اسی زمانے میں 11ویں امام کی شادی ہوئی بی بی نرجس خاتون کے ساتھ، اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی۔ وہ اللہ کا نظام، اللہ کی مصلحت، اللہ نبی موسیٰ کو فرعون کے محل میں پال سکتا، 70,000 بچوں کے قتل کے بعد اسی کے محل میں جناب موسیٰ کی پرورش ہو سکتی، تو یہ کیا قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے۔ مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے۔